रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद और मरहबा कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम सहरी के फ़ज़ाइल सुनेंगे और सहरी किस वजह से हमारे ऊपर ये सुन्नत मुबारक है। सहरी के बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं और ये एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज भी बहुत प्यारा वाक़या सुनाएंगे कि जिनकी वजह से सहरी खाना हमारे लिए सहरी खाना दुरुस्त हो गया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करोड़ एहसान है कि इसने हमें रोज़े जैसी अजीम नेमत से नवाजा है और साथ ही हमें सहरी की ना सिर्फ इजाज़त मरहमत फरमाई है बल्कि इसमें हमारे लिए ढेरों अजर और सवाब भी रख दिया है। जो इब्तदाई में इस्लाम में था कि इब्तदाई रात को उठकर सहरी करने की इजाज़त नहीं थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ही के ज़माने मुबारक में इब्तदाई इस्लाम में सहरी रात को उठकर करने की इजाज़त ना थी। रोज़ा रखने वाले को गुरूब आफ्ताब के बाद सिर्फ उस वक्त तक खाने पीने की इजाज़त थी जब तक वो सो ना जाए। अगर सो गया तो अब बेदार होकर खाना पीना ममनू था। ए मेरे यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, ये सुनिए कि जब सो जाता था बंदा तो अब सोकर उठने के बाद अब सहरी खाना उसके लिए ममनू था। मगर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदों पर एहसान अजीम किया और सहरी की इजाज़त हमें मरहमत फरमाई और इसका सबब यूँ हुआ कि जिसका कुरान पाक में भी आयत मुबारका भी है। हज़रत सैयदना सरमा बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बहुत ही मेहनती सहाबी थे। एक दिन बहालत रोज़ा अपनी ज़मीन में दिन भर काम करके शाम को आप घर तशरीफ़ लाए। अपनी जो ज़ौजा मोहतरमा थी आपकी, इससे आपने खाना तलब किया। वो पकाने में आप मसरूफ़ हो गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थके हुए थे और आपकी आँख लग गई। खाना तैयार करके जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जगाया गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन दिनों में गुरूब आफ्ताब के बाद यानी मगरिब के बाद जो सो जाते थे, सो जाने वाले के बाद ये खाना खाने में ममनू हो जाता था। यानी मगरिब के बाद जो सो जाता था उसके लिए सहरी करना, यानी सहरी का तो नाम ही नहीं था, इसके लिए ये खाना ममनू हो जाता था। अब वो अगले दिन ही खाते थे। चुनाचे खाए पिए बगैर आप रज़ी अल्लाह ताला ने दूसरे दिन भी रोज़ा रख लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने इस वजह से, क्योंकि पहले भी खाया फिर उसके बाद आपने मगरिब के बाद भी नहीं खाया और सहरी भी नहीं खाई, तो इस वजह से दोनों रोज़ों में आपको कमज़ोरी हो गई और आप कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गए। तो इनके ये हक़ में इस बेहोशी की वजह से सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी बेहोश की होने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में आयत मुबारका नाजिल फरमा दी। आइए कुरान पाक की आयत मुबारका का तर्जमा सुनते हैं। और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से, फूट कर फिर रात आने तक रोज़े पूरे करो। इस आयत मुकद्दसा में रात को स्याह डोरे से और सुबह सादिक को सफ़ेद डोरे से तशबीह दी गई है। मानी यह कि तुम्हारे लिए रमज़ानुल मुबारक की रातों में खाना पीना जायज़ करार दे दिया गया है। ये शान है मेरे सहाबा की, मेरे आका के प्यारे सहाबा की ये शान है कि सहाबी रज़ी अल्लाह ताला की वजह से पहले मगरिब के बाद खाना खाने की ममानियत थी, तो लेकिन आप कमज़ोर हुए, आप बेहोश हो गए, तो हम पर इस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला का एहसान भी है कि हमें सहरी की नेमत से उनकी वजह से ये नेमत मिल गई। अब सुनिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक फरमान है सहरी के बारे में। मेरे आका का फरमान है कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है।
دیکھیں آج جو مسلمان کہتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یار میں نے سحری نہیں کی، میں نے اسی طرح 8 پیر کا روزہ رکھ لیا، تو سحری کھانا تو میرے آقا کریم فرما رہے کہ اس میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ اللہ کے اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ تو سحری تو برکت ہی ہے، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک فرمان ہے۔ سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ میرے آقا فرما رہے کہ سحری تو برکت ہی برکت ہے اور اس کو مت چھوڑنا، یعنی سحری کرتے رہنا۔ 3 آدمی جتنے بھی کھا لیں انشاءاللہ ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرطے کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1 روزہ دار افطار کے وقت سحری کھانے والے، اور نمبر 3 مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے، یعنی ان 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں لے گا۔ نمبر 1 کون سا کھانا؟ سحری کا کھانا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، اور پھر ماہ رمضان میں ہمیں سحری بھی عطا کی، اور پھر افطار ہے، سحر ہے۔ اور دیکھیں سحری کا کتنا مزہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں ریاض و نیاز کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور پھر کھانا کھاتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اور پھر نماز فجر سے پہلے ہم سحری کو بند کر دیتے ہیں۔ اکثر جو آج کل ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے کہ اذان تک کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور سحری کھاتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سحری کا وقت جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سحری کا ختم ہوتا ہے، وہ تو فجر کا اذان فجر جو ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب اذان فجر شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے اذانیں کچھ دیر بھی ہوتی ہیں 1-2 منٹ کے بعد، تو آپ احتیاطاً آج کل ماہ رمضان میں آپ سحری 1-2 منٹ پہلے ہی بند کر دیں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کے روزے کا بھی افاقہ ہوگا۔ سحری پوری کی پوری برکت ہے، پس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا 1 گھونٹ پی لو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان المبارک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے سحری بہت ہی پیاری عبادت بھی ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سنت بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس سنت کو زندہ بھی کرنا ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور انشاءاللہ سحری بھی کریں اور سحری کا اہتمام بھی کریں۔ اب میں آپ کو بس آخر میں یہ بتاؤں گا کہ سحری کا وقت کب ہوتا ہے۔ عربی کی مشہور کتب لغت قاموس میں ہے کہ سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت کھایا جائے۔ حنفیوں کے زبردست پیشوا حضرت علامہ مولانا علی بن سلطان محمد المعروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعدوں کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ سحری میں تاخیر افضل ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 1 افطاری میں جلدی، اور نمبر 2 سحری میں تاخیر، اور نمبر 3 نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ دیکھیے سحری میں اتنی بھی تاخیر نہ دیں کہ صبح صادق کا شک ہونے لگے، بلکہ بعض لوگ تو صبح صادق کے بعد فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں مگر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ کہ میری وہی بات کہ کچھ دیہاتوں میں یا کچھ شہروں میں یہ رواج ہے
کہ جہاں جہاں دور دور سے وہ اذانیں سنتے ہیں کہ ابھی وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد چائے مانگیں گے، پھر جو سگریٹ یا اسی طرح کے نشے میں ملوث ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ دیر سگریٹ پی لیں. تو ایسا نہیں ہے. اب سحری کا وقت سنیے کہ اور کان لگا کر یہ سنتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور ختم نہیں ہوئی تو وہ سنو دور سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور یوں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں. اگر کھاتے نہیں تو پانی پی کر اپنی اصلاح میں روزہ بند ضرور کرتے ہیں. اس طرح روزہ بند تو کیا کریں گے، روزہ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جب سحری کا ٹائم ہی ختم ہو گیا تھا تو ہم کھاتے پیتے رہیں گے. یہ احتیاط کرنی چاہیے، اس سے ہمارا روزہ نہیں رہے گا. اگر ہم اذانوں کا انتظار کرتے رہیں گے، اذانیں کچھ دیر سے بھی ہوتی ہیں، تو ہم کھاتے پیتے رہیں گے تو ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا سرے سے. یوں ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں اور سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ ہاتھ آتا ہی نہیں. روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ روزہ بند کرنے کا تعلق جو ہے وہ اذان فجر سے نہیں ہے. صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے. جیسے کہ آیت مقدسہ کے تحت گزرا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے روزوں کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سحری کی سنت کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.